بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. جیسا کہ آپ کے سامنے پچھلی ویڈیوز میں توحید کے بارے میں بات چل رہی تھی اور اسی حوالے سے آپ کے سامنے سورہ اخلاص کا ترجمہ اور تفسیر بیان ہوئی اور اس کے ساتھ آیت الکرسی پڑھنے کا طریقہ، اس کی تفصیل اور ترجمہ مختصراً آپ کے سامنے پیش کیا گیا. تو اسلام میں داخلے کے لیے، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے بنیادی چیز کلمہ طیبہ ہے. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ کہلاتا ہے. کلمہ طیبہ جو شخص زبان سے پڑھ لے اور دل سے اس کو مان لے اور اس کے مطابق زندگی گزار لے تو وہ شخص مسلمان اور موحد کہلاتا ہے. کلمہ طیبہ پڑھنے میں تو بہت آسان ہے، بہت سہل ہے، لیکن اس کا جو عملی مشق اور عملی زندگی ہے وہ مشکل ہے، اور اس میں جس طرح اس کا حق ہے اس طرح اس کو ادا کرنا اور اس طرح اس زندگی گزارنا یہ ذرا مشکل اور دشوار نظر آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ظاہری طور پر نبوت سے سرفراز فرمایا، تاج نبوت پہنایا گیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے گھر تشریف لائے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ تھیں، جب ان کے سامنے یہ بات پیش کی گئی تو انہوں نے اسلام قبول کیا. اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. اسی طرح بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اسلام میں داخل ہوئے، اور دیگر احباب آہستہ آہستہ تقریباً 3 سال کے عرصے میں 30 آدمی اسلام میں داخل ہوئے. اس کے بعد جب اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریبیوں کو دعوت دو اور ان کو اس کلمے کی طرف بلاؤ، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرو اور کھلم کھلا اس کا پرچار کرو. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس اعلان نبوت کو سب کے سامنے رکھا اور سب کو اس چیز سے آگاہ کرنا چاہا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے سوال کیا کہ میں تمہیں اگر یہ بات کہوں کہ جس پہاڑی پر میں کھڑا ہوں ایک طرف تم ہو اور دوسری طرف کفار دشمنان موجود ہیں اور وہ تمہیں عن قریب تم پر حملہ کرنے والے ہیں، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تم اس بات کا کہاں تک اقرار کرو گے اور کہاں تک اس بات کو مانو گے، اس کی تصدیق کرو گے؟ تو انہوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم آپ کو کبھی نہیں جھٹلا سکتے، اس لیے کہ آپ نے آج تک کبھی کوئی غلط بات کہی ہی نہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کی زبان مبارک سے کوئی غلط بات یا جھوٹ نکلا ہو. اگرچہ ہم اس بات کو دیکھ بھی لیں کہ وہاں دشمن کا لشکر موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ نے یہ کہہ دیا، یہ فرما دیا، تو ہم اپنی آنکھوں کو پس پشت ڈال کر آپ کے کہے ہوئے کو مانیں گے. یعنی کہ آپ اتنے صادق ہیں، اتنے سچے ہیں. تو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی صداقت کا اعلان کروایا، ان سے صداقت کو منوایا، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے اس بات کو بیان کیا اور بتایا کہ اگر تم کلمہ طیبہ نہیں پڑھو گے، اسلام میں داخل نہیں ہوگے، تو اللہ کا وہ لشکر جو فرشتوں کی شکل میں ہے
عن قریب وہ تمہارے اوپر عذاب لے کر آ جائے گا۔ تو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اے لوگو کلمہ طیبہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کہہ لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، تو انہوں نے دشمنی کے طور پر سب سے پہلے جس نے آواز بلند کی اور پتھر اٹھا کے مارا وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب تھا۔ یہ وہی ابو لہب تھا کہ جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت جو اس کی باندھی تھی، اس نے جب جا کر اپنے آقا کو ابو لہب کو یہ خوشخبری سنائی کہ تمہارے ہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے، عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، تو ابو لہب نے فرط مسرت میں خوشی میں آ کر اس باندھی کو آزاد کر دیا تھا۔ تو آج جب وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اعلان نبوت کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس چیز کی طرف بلا رہے ہیں کہ جس چیز میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے، اور خود زبان رسالت سے اس چیز کا وعدہ اور اقرار بھی فرما رہے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، تو وہی ابو لہب دشمنی پر اتر آیا۔ اس لیے نہیں کہ اس کو یہ پڑھنا نہیں آتا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ عربی جانتا نہیں تھا، اس لیے نہیں کہ یہ بہت مشکل کوئی کلمہ تھا، بلکہ وہ یہ سمجھتا تھا، اس کو یہ پتا تھا کہ یہ لا الہ الا اللہ صرف ایک جملہ نہیں، صرف ایک کلمہ اور کلام نہیں، بلکہ یہ ایک پوری زندگی ہے، پورا ضابطہ حیات ہے کہ اگر ہم اس بات کا اقرار کر لیں، اس بات کو مان لیں، تو ہم نے وہ تمام رسمیں، وہ تمام بدعات، وہ تمام شرکیات، وہ تمام لغویات جس میں ہم مبتلا ہیں، جو آج تک ہم کر رہے ہیں، کرتے آئے ہیں اور آئندہ کرنے کا عزم رکھتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہمیں چھوڑنی پڑیں گی اور یہ تمام چیزیں ہم سے دور ہو جائیں گی۔ تو وہ اس بات کو سمجھتے تھے، تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ کلمہ صرف پڑھنے کے اعتبار سے نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، پوری ایک زندگی ہے کہ جو یہ پڑھ لیتا ہے وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اسلام کے جتنے اراکین ہیں وہ سب اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جتنے امر ہیں وہ سب اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جتنے منہیات ہیں ان سب سے اس کو رکنا پڑتا ہے، اور پوری زندگی اس نبی کے طریقے پر کہ جن کے ذریعے یہ کلمہ ہم تک پہنچا، اس نبی کے طریقے پر کہ جن کی زندگی کو دیکھ کر صحابہ اکرام کی زندگیاں بنی، اس نبی کے طریقے پر کہ جن کی تعریف میں قرآن پاک کی آیات نازل ہوئیں اور اللہ رب العزت نے جن کی قسمیں کھائیں، جب ان کے طریقے کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں تو پھر اس کلمے کا اصل مقصد اور حقیقت ہمیں معلوم ہوتی ہے اور کلمے تک صحیح رسائی ہوتی ہے۔ آج ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم مسلمان ہو گئے، بس ہمارے لیے نجات کے لیے یہ کافی ہے، گویا کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اتنا ہی کر لینا مسلمان کے لیے کافی ہے۔ اگر اتنا ہی کر لینا مسلمان کے لیے، انسان کے لیے کافی ہوتا کہ انسان کلمہ پڑھ لے اور عمل کچھ بھی نہ کرے اور جنت میں چلا جائے، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جس نے صدق کے دل سے ایک دفعہ بھی کلمہ طیبہ پڑھا اور مرنے دم تک اس کلمے پر باقی رہا تو ایک نہ ایک دن وہ جہنم سے ضرور چھٹکارا پائے گا، ایک نہ ایک دن وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا، اللہ کے نبی کا، لیکن چونکہ یہ ایک کلمے کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہوں گے، لیکن جن اعمال کی وجہ سے ہمیں سزا ہوگی، یہاں تک ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے ایک نماز چھوڑی نہیں بلکہ قضا بھی کر دی تو وہ ایک حکم جہنم میں جلے گا، ایک حکم کی مقدار 80 کروڑ سال ہے۔ تو جو شخص نماز ایک قضا کرے اس کی اتنی بڑی سزا، تو جو ہمیشہ کے لیے نمازیں چھوڑ دے، قضا کر دے، روزے نہ رکھے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے، حج فرض حج نہ ادا کرے، انسانیت کے حقوق ادا نہ کرے، ماں باپ کی قدر نہ کرے، دیگر تمام گناہوں میں وہ مبتلا ہو، تو کیا خیال ہے اس کے بارے میں کہ اس کے لیے کہاں سے نجات ہوگی اور کتنا عرصہ وہ جہنم میں جلے گا؟ ہاں بے شک ہم جیسے مانتے ہیں اللہ نے خود اس چیز کا وعدہ کیا کہ میں غفور الرحیم ہوں، میں بخشنے والا ہوں، اور واقعی یہ بات سچ ہے، ایمان ہے ہمارا اس بات پر کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی ہے، لیکن اللہ کی رحمت
اگر اس وقت نہ حاوی ہو اور اس وقت اللہ اپنے غضب کے مطابق فیصلہ فرما دیں اور اللہ ناراضگی والا معاملہ فرما دیں تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں جہاں پر ہم نے کلمہ پڑھا اور کلمہ طیبہ کے بعد ہمیں جہاں پر ہمیں کسی چیز کے کرنے کا حکم ہوا ہے وہاں پر ہم اس حکم کو بجا لیں، جس کامر کا ہمیں حکم ہوا وہاں ہم اس کو بجا لیں، اور جس کام سے ہمیں منع کیا گیا اس سے ہم رکیں، تاکہ ہم مرنے کے بعد سیدھے جنت میں جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت کا غصہ اور ناراضگی ہم پر آ جائے اور وہ ہم سے حساب کتاب لے، اور اگر حساب کتاب لینا شروع کر دیا تو ہم ناکارہ اور خسارہ ہو جائیں گے، خسارے میں آ جائیں گے۔ تو اس لیے جو شخص کلمہ طیبہ پڑھے تو کلمہ طیبہ کے جو حقوق ہیں وہ بھی ادا کرے۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ پہلے ہم اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، یہ وہ کلمہ ہے، یہ وہ جز ہے۔ یاد رکھیں کلمہ طیبہ کے دو جز ہیں، ایک جز لا الہ الا اللہ ہے، دوسرا جز محمد الرسول اللہ ہے۔ پہلا جز حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک یہ وہی جز ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی ملا، حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت شیس علیہ السلام کو، حضرت ادریس علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی جتنے بھی انبیاء دنیا میں مبعوث ہوئے سب کو یہ پہلا جز ملا، لا الہ الا اللہ۔ آگے جز بدلتے رہے، کسی کا عیسیٰ روح اللہ ہوا، کسی کا خلیل اللہ ہوا، کسی کا صفی اللہ ہوا، کسی کا کچھ ہوا، کسی کا کچھ ہوا، لیکن پہلا جز یہی جز رہا، اس لیے کہ بنیاد اور حقیقت ہی یہی ہے کہ کلمہ اگر یہ نہیں ہے، اس کے مطابق اگر ایمان نہیں ہے، اس کے مطابق اگر عقیدہ نہیں ہے تو وہ ہمارا عقیدہ خراب ہے، وہ ہمارا عقیدہ باطل ہے، اور وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ پہلا جز لا الہ الا اللہ، لا معنی نفی کے ہے، اور سب سے پہلے اس چیز کو اس لیے بیان کیا، اس کو کچھ اور بھی استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اگر یوں کہا جاتا اللہ اعبدو، کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تو یہ بات بھی کافی تھی، لیکن لا الہ الا اللہ اس کی ترتیب ہی بڑی عجیب رکھی گئی۔ لا سب سے پہلے نفی کی گئی، نفی کس چیز کی؟ بدعات کی، شرکیات کی، لغویات کی، گناہوں کی، معاصی کی، یہاں تک کہ ہر گناہ سے ہم نے توبہ کرنی ہے، استغفار کرنی ہے کہ میں اللہ، اے اللہ میں ان تمام چیزوں سے معافی مانگتا ہوں، ان تمام کو چھوڑنے کا وعدہ کرتا ہوں، ان تمام میں کوئی بھی طاقت نہیں، کوئی بھی اس میں ہمارے لیے فلاح نہیں، کوئی ہمارے لیے کامیابی نہیں۔ لا الہ الا اللہ، اور اس سے بڑھ کر آگے یہ ہے کہ لا کوئی نہیں، معبود، الہ معبود، صرف معبود نہیں، نہ کوئی خالق ہے، نہ کوئی مالک ہے، نہ کوئی رازق ہے، نہ کوئی بچہ دینے والا ہے، نہ کوئی بچہ لینے والا ہے، نہ کوئی رزق دینے والا ہے، نہ کوئی رزق لینے والا ہے، نہ بیماری دینے والا ہے، نہ بیماری لینے والا ہے، یہاں تک کہ اس کے امر کے بغیر دنیا میں ایک پتہ بھی، ذرہ برابر بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس کی مرضی نہ ہو تو آج یہ دنیا کا ہم قیام دیکھ رہے ہیں، یہ اس کی مرضی کے خلاف نہیں بلکہ اس کی مرضی اور منشا کے مطابق ہے، جیسا وہ چاہتا ہے، جیسے وہ چاہتا ہے وہ اس کو کرتا ہے۔ اگر اس کی چاہت نہ ہو تو ساری کی ساری انسانیت مل کے ایک پتے کو اس کی جگہ سے حرکت نہیں دے سکتی، یہ اس کی چاہت ہی ہے، اسی کی خدائی ہے، اسی کی ملکیت ہے، اسی کی بادشاہت ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ کوئی نہیں معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، اللہ ہی وہ مالک ہے، اللہ ہی وہ رازق ہے، اللہ ہی وہ خالق ہے، اللہ ہی ہے سب کچھ۔ جب ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اس بات کو مانتے ہیں، اس بات کی طرف آتے ہیں، تو پھر ہمارا عقیدہ صحیح ہوتا ہے، اور جب تک ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا ہمارے تمام اعمال خراب اور باطل ہیں۔ دوسرا جز محمد الرسول اللہ، جیسا میں نے عرض کیا کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کو دوسرا جز ان کے مطابق دیا جاتا تھا، ہمارے نبی کا محمد الرسول اللہ جز ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کسی نبی کے ساتھ لفظ رسول نہیں آیا، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ جز جوڑا گیا
تو اس جز کا یہ جملہ بنا محمد الرسول اللہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ بعض لوگ اس میں غلطی میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول ہیں کا مطلب یہ ہے کہ حضور حاضر ناظر ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ رسول ہیں مطلب یہ ہے کہ ان کی رسالت آج بھی باقی ہے، کل بھی باقی تھی اور کل بھی باقی ہوگی تا قیامت۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا اللہ نے وعدہ کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں، حضور کے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے، نہ کوئی آیا ہے، نہ کوئی آ سکتا ہے۔ قیامت تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت ہی چلے گی، وہی قرآن چلے گا، وہی طریقہ چلے گا جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دیا، وہی سنتیں چلیں گی جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہیں۔ تو اس کا مطلب اور مفہوم یہی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی آپ کی رسالت اس وقت سے لے کر بلکہ اس وقت نہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت بھی رسول تھے جب انسان نہیں بنا تھا، عالم ارواح میں صرف روحوں کی شکل میں تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا، نبوت کا اعلان اللہ رب العزت نے اس وقت بھی کیا تھا، اور میثاق اور عہد لیا تھا نبیوں سے کہ میں تمہارے بعد ایک ایسا نبی بھیجوں گا جس کی یہ صفات ہوں گی، اگر تم اس وقت اس کی موجودگی میں آ گئے ہوئے، تمہارے ہوتے ہوئے وہ اگر نبی آ جائے تو کیا تم اس کی تصدیق کرو گے، اس کی بات مانو گے؟ تو تمام نبیوں نے کہا ہم مانیں گے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اس وقت بھی نبی تھے کہ جب انسان ہی نہیں تھا، عالم ارواح میں تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کی تعداد آئی، ہزارہ کروڑہ لوگ آئے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے اور آج تک 1450 سال تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہی سیرت، وہی زندگی آج بھی علماء بیان کر رہے ہیں، صلحاء بیان کر رہے ہیں، سکھلا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں، احادیث کی صورت میں، قرآن کی صورت میں، سنتوں کی صورت میں۔ تو اس کا مطلب اور مفہوم یہی ہے، اللہ نے خود اس چیز کا وعدہ کیا اور اس چیز کو بتلایا، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ رسول ہیں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی رسالت تا قیامت باقی رہے گی اور جاری اور ساری رہے گی۔ بقیہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، وما علینا الا البلاغ۔